دوستو کیا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ کیا واقعی لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ اور اگر اس میں سے سونا ہے بھی تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا یہاں پر سونے کے پہاڑ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ دریائے فرات سے سونا نکلے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی تھی کہ سونے کو کوئی بھی نہ نکالے۔ کیا واقعی دریائے فرات میں سے سونے کے پہاڑ یا سونے کی مقدار برآمد ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہی سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی اپنے حصے کا نہ لے۔ ان احادیث سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات کا خشک ہونا بھی ہے، اور یہ انتہائی قریب آنے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ اگر اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے تو کوئی بھی شخص اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ پچھلے کئی عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو رہا ہے اور اس میں سے ایک پرانا شہر برآمد ہوا ہے، لوگ یہاں سے سونا نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں ذکر کیے گئے سونے کے خزانے سے مراد تیل کا نکلنا ہے۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دریائے فرات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ایشیا کا 15واں اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کا ٹرین ایریا جو ہے تقریباً 4,40,000 مربع کلومیٹر ہے، جو 6 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 2 شاخوں کارا اور مراد سے مل کر تشکیل پایا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا جنوبی مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر انٹر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دلدلی علاقہ بھی بن چکا ہے آج کل۔ دریائے فرات پر ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سے ڈیم بنائے جا چکے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کی دہائی میں تعمیر ہوا تھا، اور اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے اس کے پانی کے بہاؤ میں بھی کمی آئی ہے۔ 15 اپریل 2014 کو ترکی نے دریائے فرات کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ترکی اور شام کے بارڈر پر ہی خشک ہو گیا۔ کچھ عرصے پہلے یہ بھی کلیم کیا گیا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک پرانا شہر برآمد ہوا ہے جو 3500 سال پرانا ہے، تاہم یہ تمام دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ یہ شہر دراصل 2022 میں دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے ظاہر ہوا تھا۔ 1475 سے 1275 قبل از مسیح کے دوران دریائے دجلہ اور فرات کے جنوب میں میتانی سلطنت قائم تھی۔ یہ شہر اس سلطنت کا ایک تجارتی بزنس ہب تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریائے فرات کیا واقعی ہی خشک ہونے والا ہے اور لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ ضرور کم ہوا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوا۔ دوسری بات، سونا شروع ہونے سے سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی دھات رہی ہے۔ دریائے فرات دنیا کے سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ ایسے دعوے کیے گئے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے۔ دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی ایک اہم سورس رہا ہے۔ ماضی میں دریا کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کان کنی کی کئی کارروائیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو دریا کے کنارے میں کافی مقدار میں سونا ملنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن ان دعووں کے میں کوئی صداقت ابھی تک نہیں موجود، اور نہ ہی اس سے متعلق کسی بھی قسم کے شواہد یا ثبوت فراہم کیے گئے ہیں کہ دریا میں کافی مقدار میں سونا موجود ہے۔ تاریخی رپورٹ کے مطابق قدیم زمانے میں دریائے فرات کے قرب و جوار میں سونے کی کانیں موجود تھیں، اس لیے کچھ سونا انہی کانوں سے وہاں سے رنگتا ہوا آ گیا ہوگا۔ جدید دور میں شام کے مشرقی علاقے میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کان کنی کی گئی۔ یہ کام مقامی دیہاتی کرتے ہیں، لیکن یہ سونے کی بہت ہی کم مقدار ہوتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دریائے فرات سے اب تک جو سونا نکل رہا ہے وہ آس پاس کے علاقے میں سونے والی چٹانوں کی قدرتی کٹاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب تک ایسے کوئی بھی شواہد نہیں ملے جن سے ثابت کیا جا سکے کہ دریائے فرات میں وافر مقدار میں سونا موجود ہے یا یہاں پر سونے کے بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ اگر ایکسپرٹس کے مطابق دریائے فرات میں سونا نہیں ہے
تو پھر حدیث میں جو سونے کی بات کی گئی ہے وہ کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں سونے سے مراد تیل ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ حدیث میں بار بار واضح طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے، اس لیے اس سے مراد تیل نہیں ہے بلکہ سونا ہی ہو سکتا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے پر کسی علاقے میں کھدائی کی جائے تو وہاں سے بے تحاشا سونا نکل آئے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ خود ہی دریا کے پوشیدہ خزانوں کو عام لوگوں پر ظاہر کر دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی قیامت کے قریب ہونے کے لیے کی تھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہر بات درست ثابت ہوگی اور اس طریقے سے ثابت ہوگی کہ دنیا کے ماہرین حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ یہ خالص اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جتنا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ جب اس کی قیامت قائم کرنے کی منشا ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے خود ہی کسی ایکسپرٹ کے دل میں یہ حدیث میں ذکر کی خزانے کی اصل لوکیشن اس کے دل میں ڈال دے۔ اللہ ہی سب بہتر جانتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی، یہ معلومات، یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات آخرکار سچ ثابت ضرور ہونی ہے اور قیامت نے ہو کے ہی رہنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔